اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان سید حماد حسین حاضر خدمت۔ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں بہت سے مختلف موضوعات پہ اس پروگرام میں ہم نے گفتگو کی، اور جب بھی گفتگو کرتے تھے تو ایک پوائنٹ ایسا لازمی آتا تھا جہاں پر تمام چیزیں، تمام فضیلتیں، تمام برکات، تمام جو بھی کچھ ہمیں مل رہا ہے وہ ایک شخصیت ہے ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمیں جو کچھ بھی اس دنیا میں، اس کائنات میں مل رہا ہے۔ تو آج ہم نے سوچا ہے کہ اسی موضوع کے اوپر محبت رسول پہ گفتگو کریں، اور یقینی طور پہ جب عشق و محبت کی گفتگو کی بات آئے تو ایک عاشق کا ہونا ضروری ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں عاشق رسول، محب صحابہ و آل بطول، خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند و جانشین ہیں۔ میری مراد خطیب اعظم علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرم، الحمدللہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ تشریف لا رہے ہیں، اور رمضان المبارک اب اختتام تو نہیں کہیں گے، رخصت کی جانب ہے ہمارے سے، اور آخری عشرے کے بھی چند دن رہ گئے۔ ہم نے جس طرح گفتگو کرتے ہیں نا، تو جب بھی ہم پوری بات کا جو محور بنتا ہے وہ عشق رسول، محبت رسول، ذات رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنتا ہے۔ تو آج ہم نے سوچا کہ اسی پہ گفتگو کریں کہ جو بھی ہم عبادت کر لیں، جو بھی نیک کام کر لیں، کچھ بھی کر لیں، اگر یہ چیز مسنگ ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں ہر بات میں پھر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بے شک، بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی کسی طرح حاجت ضرورت نہیں، سب اس کے ضرورت مند، سب اس کے محتاج۔ بے شک، وہ خود فرماتا ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بناتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، یعنی وہ رب ہوتا مگر رب ہو کر ظاہر نہ ہوتا۔ بالکل، لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، یہ الفاظ ہیں اس کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں، اللہ تعالیٰ کی پہلی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نور سے ان کو بنایا۔ لا الہ الا اللہ، یہ دعویٰ ہے، ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے، اور دلیل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، بہت سے انسان کا موضوع اگر لیں تو پورا قرآن اس کا موضوع انسان ہے، اس دین فطرت اور انسان کی فطرت، یہ سب کچھ سمجھا دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود رب ہو کر احکام بیان کیے۔ پوری کائنات میں ایک ہستی ہے، ایک، جس کے آداب بھی خود رب نے تعلیم فرمائے۔ سبحان اللہ، بے شک، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا حبیب بنایا، وہ اس کے محبوب ہیں۔ صحابہ گفتگو کر رہے تھے، حضرت آدم صفی اللہ، حضرت نوح نجی اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت یوسف صدیق اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ۔ حضور تشریف لے آئے، فرمایا الا وانا حبیب اللہ، آگاہ ہو جاؤ میں اللہ کا حبیب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حبیب میں میرا تیرا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ذات پر دلیل بنایا، اور جس کو دلیل بنایا جاتا ہے، دلیل کمزور ہو تو دعویٰ کمزور ہو جاتا ہے۔ کیا بات، اس بے عیب رب نے اپنے حبیب کو بے عیب بنایا۔ بے شک، بے شک۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرکز کائنات، یعنی مقصد کائنات، بنیاد کائنات ہیں۔ اب چونکہ آپ نے بریک میں جانا ہوتا ہے، ورنہ میں محبت کے فلسفے پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیتا۔ واپسی آگے اس پہ بالکل یقینی طور پہ کریں گے۔ ناظرین کرام، ایک چھوٹی سی بریک کی جانب چلتے ہیں،
کیونکہ گفتگو کا آغاز ہے اور یہ ایسا موضوع ہے کہ قلم تھک جائیں، پوری کائنات کے جو پانی ہے وہ سیاہی بن جائے تب بھی یہ مکمل نہیں ہو سکتا اگر لکھنے جائیں اور بیان کرنے جائیں تو پوری دن رات کے ہر ساتھ ہم اس موضوع پہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور محبت رسول پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ گفتگو ہو رہی تھی محبت رسول کے حوالے سے، میرے ساتھ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی کوڑوی صاحب موجود ہیں۔ یقینی طور پہ اس موضوع پر ہم جب گفتگو کر رہے ہیں تو اگر آپ کی لائیو کالز موضوع سے ریلیونٹ ہوگی تو انشاءاللہ پروگرام کا حصہ بھی بنائی جائے گی۔ علامہ صاحب، آپ فلسفے پہ بات کر رہے تھے اس کے۔ جی، ہر چیز کا کوئی تقاضا ہوتا ہے۔ بالکل۔ بھوک کا تقاضا کیا ہے؟ کھانا۔ کھانا کھانا۔ پیاس کا تقاضا پانی پینا ہے۔ تھکن کا تقاضا آرام۔ آرام۔ محبت کا بھی تقاضا ہے۔ پہلے یہ کلیئر کر لیں کہ میم پر زبر ہے، محبت۔ قرآن میں یہ لفظ آ گیا تو لوگ جو پیش لگا کے محبت کہتے ہیں وہ درست نہیں۔ محبت، محبت کا تقاضا حسن و جمال، فضل و کمال۔ ٹھیک۔ محبت نہ زبردستی کی جا سکتی ہے نہ کروائی جا سکتی ہے، بالکل۔ یہ خود بخود ہوتی ہے۔ کب ہوگی؟ جب اس کا تقاضا پورا ہوگا۔ حسن نظر آئے گا، جمال نظر آئے گا، خوبی نظر آئے گی، خود بخود پسند کرنے لگ جائیں گے۔ زیادہ پھیلاتا نہیں ہوں، پھول کیوں اچھا لگتا ہے؟ خوبصورت ہوتا ہے، خوشبو دیتا ہے۔ سمجھنے کے لیے بات، اب ہم نے یہ جان لیا کہ جہاں حسن ہوگا محبت خود بخود ہو جائے گی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہیں 8 چیزوں کا ذکر، ماں باپ ہوں، اولاد ہوں، بہن بھائی ہوں، خاندان ہو، پسندیدہ مکان، تجارت، کمایا ہوا مال، ان سب سے زیادہ اللہ اور اس کا رسول پیارا نہ ہو جائے اور اس کی راہ میں جہاد، تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ قرآن نے کہہ دیا کہ رسول سب سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک مجھے سب سے زیادہ ماں باپ، اولاد، تمام لوگوں سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ سمجھے۔ ادھر ہم نے دیکھا کہ محبت تو زبردستی نہیں ہو سکتی، نہ کروائی جا سکتی ہے، نہ کی جا سکتی ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ پیارا نہ ہوں تو مومن ہی نہیں۔ ولی ہونا، کوئی غوث ہونا، وہ تو بات کی بات، مومن ہی نہیں۔ بے شک۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور کے اس فرمان اور قرآن کے اس حکم کو سامنے رکھ کر کہ نبی سب سے زیادہ پیارا کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ پوری کائنات میں ان جیسا حسن والا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ بے شک بے شک۔ کمال والا کوئی اور ہے ہی نہیں، بلکہ کمال تو وہ ہے جو ذات مصطفیٰ میں ہے، جو ان میں نہیں وہ کمال ہی نہیں۔ تو اگر محبت کا تقاضا حسن ہے تو نبی سب سے زیادہ حسین۔ اب آپ زاویے دیکھ لیں، کسی کو رنگ پسند، کسی کو نین نقش، فیچر، فیگر، ہائٹ، آواز، کردار، جس زاویے سے دیکھو نبی سب سے زیادہ حسین۔ ایک شخص بہت خوبصورت ہے مگر سچ نہیں بولتا، ایک شخص بہت خوبصورت ہے مگر بزدل ہے، ایک شخص بہت خوبصورت ہے مگر کردار میں درست نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے احسن ہے، اجمل ہے، اکمل ہے۔ بے شک بے شک۔ ان کے برابر تو کیا، ان جیسا بھی کوئی نہیں۔ تو پھر سب سے زیادہ ان سے محبت ہونا، یہ تو محبت کا تقاضا ہے۔ بالکل بالکل۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ محبت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، آپ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو ان سے محبت، اچھا ایک محبت ہوتی ہے جب تک حسن رہتا ہے محبت رہتی ہے، جب تک کمال رہتا ہے محبت رہتی ہے۔ ڈھل گئے، کچھ ایسا حادثہ ہو گیا، شکل بدل گئی، بیماری آ گئی، کچھ ہو گیا، لازمی بات ہے پھر وہ محبت نہیں رہے گی، کیونکہ وہ اس کی وجہ سے تھی۔ اور یہاں وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ،
آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر، درجے بھی بلند ہو رہے ہیں، شان بھی بلند ہو رہی ہے، قیامت تک نہیں بلکہ جنت میں بھی۔ سبحان تو اللہ، بے ان شک سے بے شک، محبت تو یہ بنیاد ہے، ایمان کی جان ہے، اصل ہے۔ وہ جو کہا نا اعلیٰ حضرت نے اللہ کی سرتابہ سر تابہ قدم شان ہے، یہ سر سے لے کر قدم تک ان کو دیکھو، بال دیکھو، کھال دیکھو، ایک ایک چیز ان کے معجزات دیکھو، ان کے کمالات دیکھو تو اللہ کی بے شان۔ شک بے شک، انسان نہیں، انسان، وہ انسان ہے یہ۔ کیا بات، جتنی اللہ کی مخلوق ہے اس میں سب سے اشرف المخلوقات انسان ہے۔ تمام انسانوں کو دیکھ لو پھر ان کو دیکھو، انسان کوئی بھی کیا نہیں۔ بات، سبحان اللہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن اللہ کا بے کلام ہے اور شک، وہ بتاتا ہے کہ یہ نہیں ہے، ان کو نہیں مانتے تو کچھ نہیں۔ اب وہ ایمان جو سب سے بنیادی اور اصل نعمت، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، کیا بات ہے، کہ اب سبحان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، ان کی تعظیم نہیں تو پھر ایمان ہی نہیں۔ بے شک تو بے وہ شک، اصل کائنات، اور یعنی اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ میں کسی بری چیز کو پسند کروں تو لوگ کہیں گے اس میں عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ بے عیب ہے تو اس نے حبیب کو بے عیب پیدا، بنایا ہے، کیا بات، وہ سبحان اللہ کے بے حبیب ہیں۔ شک بے شک، اور پھر اللہ جس کو دے کر احسان جتائے، کوئی آپ کو عیب والی چیز دے کر احسان جتائے تو وہ تو الٹا کوئی بات احسان نہیں۔ مانتا ہے سامنے والا، اللہ ان کو بھیج کے احسان جتا رہا کیا ہے کہ بات ہے، اتنا پیارا اور محبوب میں نے دے دیا، بے شک، تو اب تم ان پہ کی احسان کیا، قدر کرو۔ تو اب اس میں یہی ہے جو وہ علماء نے لکھا نا، اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ کہ اللہ کی نعمت کی بے قدری کرو گے تو پھر تمہیں کچھ مل نہیں سکتا، بے شک بے اور شک، یہ سب سے بڑی نعمت تمام نعمتوں کی اصل ہے، انہی کی وجہ سے سب کچھ ہے، بالکل، تو ان کی تعظیم کرو، ان کی قدر بے کرو۔ شک۔ اچھا علامہ صاحب، ہم بریک کی جانب جائیں گے۔ آپ نے بہت اچھی بات اس وقت کی کہ تعظیم، قدر، یہاں ہم اس پہ اسی کو بات کریں، محبت کا ایک تقاضا تعظیم بھی ہے، اس بھی بات کریں گے بریک سے آنے کے بعد۔ ناظرین کرام، محبت رسول کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہے۔ گفتگو ہو رہی تھی محبت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ میرے ساتھ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب موجود ہیں۔ بریک سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے، محبت کا ایک تقاضا تعظیم بھی ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو یقینی طور پہ پھر محبت جو ہے کامل نہیں ہوتی، اور جب محبت رسول کا معاملہ ہو تو تعظیم رسول کی اہمیت کتنی ضروری ہے وہ آج علامہ صاحب سے پوچھیں گے۔ جی علامہ صاحب۔ 3 تقاضے میں بیان کر دیتا ہوں، گفتگو تعظیم پہ کر لیں گے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ حبک الشیء یعمی و یسم، یہ حدیثیں سنا رہا ہوں۔ محبت کسی چیز کی تمہیں اندھا بہرا کر دے، یعنی نہ اس کا عیب دیکھو نہ سنو، اور جس میں عیب ہو ہی نہیں، بے عیب، کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس کو من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ عزت نہیں ہے تو محبت نہیں ہے۔ بالکل، آج کل ہوس کو بھی محبت کہہ دیتے ہیں، ضرورت کو بھی محبت، مفاد کو بھی محبت۔ محبت انتہائی پاکیزہ جذبہ، اس میں کوئی ہوس کسی چیز کا دخل نہیں ہے۔ جہاں اس میں ملاوٹ ہوگی وہ محبت نہیں رہے گی، وہ کچھ اور ہو جائے گی، مطلب ہو جائے گا، جو بھی آپ اس کو نام دے دیں۔ اصل محبت یہ ہے کہ محبوب کو راضی رکھنا۔ محبت میں بہت ڈر ہوتا ہے کہ محبوب ناراض نہ ہو جائے، اس کی مرضی کے خلاف نہ کروں۔ تو محبت میں پیروی بھی ہوگی، اطاعت بھی ہوگی، تعظیم بھی ہوگی۔ بے شک، اگر یہ نہیں ہے تو وہ محض دعویٰ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اب دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، پاؤں بھی چومتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ بھی چومتے ہیں، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو بھی چومتے ہیں، حضور کی نسبت کا بھی احترام کرتے ہیں، اس مٹی کو بھی پیارا سمجھتے ہیں جہاں آقا کے قدم آئے۔ اللہ اس مٹی کی قسم یاد فرماتا ہے، اللہ، لا اقسم بہذا البلد،
مجھے قسم ہے اس مکہ شہر کی، کیوں وانت حل بہذا البلد، کیونکہ اس میں آپ رہتے ہیں، اللہ اکبر، تو سبحان اللہ، محبوب کی گلی سے بھی پیار ہوتا ہے۔ بے شک، وہ جو مولانا روم نے لکھا ہے کہ کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ ہرن کا منہ چوم رہا تھا۔ بالکل، اچھا، مجنوں کو لوگ شاید کو فرضی کردار سمجھتے ہیں، یہ سیدنا امام حسن کا دودھ شریک بھائی ہے، اتنے درجے والا آدمی ہے، ولی اللہ ہے، لیکن اس نے ملامتی انداز اختیار کر کے لوگوں کو محبت سکھائی ہے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کسی نے اس کو دیکھا کہ وہ ہرن کا منہ چوم رہا ہے، تو دیکھنے والے نے کہا کیا ہو گیا تجھے، ہرن کا منہ کیوں چوم رہا ہے؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ اس کی آنکھیں لیلا جیسی ہیں۔ کیا بات، مولانا فرماتے ہیں مجنوں کو ہرن سے پیار نہیں تھا، پیار تھا لیلا سے۔ اس کی آنکھیں ہرن کی لیلا جیسی لگیں تو اس پر بھی پیار آیا، بلا تشبیہ، وداؤٹ اینی ریزمبلنس۔ سمجھانے کے لیے بات، اگر مجنوں کو اس ہرن پہ پیار آ سکتا ہے جس کی آنکھیں لیلا جیسی، تو اللہ کو اس بندے پہ پیار کیوں نہیں آئے گا جس کی ادائیں مصطفیٰ جیسی ہوں؟ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، اور فرما دیا کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو میرے غلام بن جاؤ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، قرآن میں بیان موجود۔ اور یہ محبت یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو اختیار کرنا لازم ہے اگر آپ محبت کو سمجھتے ہیں۔ اور پھر نبی سے زیادہ کوئی پیارا نہیں ہوگا۔ ماں باپ قربان کرنے پڑے، صحابہ نے مثالیں قائم کی، اولاد قربان کرنی پڑے، مال مکان جو بھی خاندان قربان کرنا پڑے، مگر نبی سب سے زیادہ پیارا۔ اور یہ اس لیے کہ وہ ان جیسا حسین کوئی نہیں، ان جیسا پیارا کوئی نہیں۔ 21ویں صدی جب شروع ہوئی تھی تو انٹرنیٹ والوں نے سروے کیا تھا، کمپیوٹر پر پوری دنیا میں پوچھا تھا کہ تم بتاؤ سب سے بہترین انسان، تو اس وقت سب نے تسلیم کیا کہ مسلمانوں کے نبی جیسا کوئی نہیں۔ بے شک، بے شک، کیا بات، تو اس میں غیر بھی تسلیم کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ڈھلنے والا نہیں ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر وقت اضافہ اور یعنی برکت ہی برکت، درجات کی بلندی۔ اور ان کی ضرورت صرف اس وقت تک نہیں تھی جب وہ ظاہری حیات میں تھے، اب بھی ہے، قبر میں بھی، حشر میں بھی، جنت میں بھی، بلکہ جنت پیاری ہے ہی کہ وہ وہاں ہوں گے، انہی کی برکت سے ساری چیزیں ہیں۔ تو ایک مسلمان اپنے ایمانی دعوے میں اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک اسے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں، جان سے بھی زیادہ پیارے۔ اور النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کہہ رہا ہے نبی تمہاری جانوں کے مالک ہے۔ تو جب وہ ہماری جان کے مالک، اور اللہ ان کی جان کی قسم یاد فرما رہا ہے، لعمرک، اللہ نے کسی کی جان کی قسم نہیں، اپنے حبیب کی جان کی قسم یاد فرمائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہی سب سے بڑا جذبہ ہے، یہی سب سے بڑا ولولہ، یہی سب سے بڑی طاقت، یہی سب سے بڑی اسپرٹ ہے ایک مسلمان میں۔ اور وہ اس کے معاملے میں اتنا حساس، اتنا سینسٹیو ہوتا ہے کہ وہ ہلکی سی بھی ان کی یعنی معمولی سی بھی بے ادبی یا ہلکا پن برداشت نہیں کرتا۔ یہ اگر کرتا ہے تو پھر ایمانی دعوے میں درست نہیں رہتا۔ تو یہ تعظیم۔ اچھا، تعظیم کا تقاضا کیا ہے؟ قرآن نے سکھا دیا، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو میرے نبی کو اس طرح نہ پکارنا، ان کے سامنے بات کرتے ہوئے آواز اونچی نہ کرنا، دروازہ نہیں کھٹکھٹانا ہے، باہر کھڑے ہو جاؤ ادب سے، جب نبی نکلیں گے تو مل لینا۔ یہ کون سکھا رہا ہے؟ رب سکھا رہا ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ کتنی محترم، وہ رب ہو کر اتنی عزت دے رہا ہے، تو ہم ان کے امتی ہو کر ان کو کتنی زیادہ عزت دیں۔ تو نبی کی تعظیم میں اگر فرق آ گیا، جس نے دیکھیں حضرت آدم کی تعظیم اللہ نے کروائی فرشتوں سے، سجدہ کرو۔ اپنے حبیب کی تعظیم کے لیے فرمایا میں اور میرے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، پہلے اپنا ذکر کیا۔ وہاں اللہ نے یہ کہا کہ میں کر رہا ہوں، نہیں، یہاں کہا میں کر رہا ہوں۔ تو جس نے وہ تعظیم نہیں کی وہ شیطان مردود ہو گیا، تو جو یہ تعظیم نہیں کرے گا وہ شیطان سے بدتر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اچھا، غیر نہیں سمجھتے اس بات کو،
انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے ایمان کی یہ حرارت کیا ہے، نبی سے ہمارا تعلق کیا ہے، وہ اس کو سمجھتے نہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسے دیوانے ہیں۔ اچھا، اس میں ہماری بھی کمزوری ہے کہ ہم ایک بات کی اگر تکرار کرتے رہیں گے، تکرار کریں گے تو پیغام پہنچے گا۔ نہیں، میں آپ کی اس بات کو اس حد تک لے لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے ذکر بھی کرنا ہے، ہم تو مگر ہم ان میلاد کو پہ ہی لڑنا شروع ہو گئے۔ جی نہیں، ہم ان کی ادائیں بھی تو نہیں اپنا رہے نا، ہمارا کردار کہاں گیا؟ اصل اتباع تو یہ ہے کہ ان کے ہم ایسے غلام بنتے کہ عملی نمونہ بھی بنتے۔ میلاد منانے پر جو لوگ بحث کر رہے ہیں اس سے اندازہ کر لیں کہ وہ نبی کو مانتے کیا ہے۔ اگر مانتے ہوتے تو کبھی وہ میلاد سے انکار نہ کرتے، ذکر کبھی رسول کی محفل پہ ان کا لڑیں گے نام تو ان تک کیا ان کا ذکر نام پہنچے؟ چومنے سے انکار نہ کرتے، وہ بالکل ان کے لیے ادب سے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے سے انکار نہ کرتے۔ لیکن جو سنی ہیں، جو محبت والے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی تو ملاوٹ سے باز آئے۔ نام رکھا ہوا ہے غلام مصطفیٰ، ادائیں کیا ہیں؟ اگر اس نے، میں کہتا ہوں پورا پاکستان عشق رسول کا دعویٰ کر رہا ہے، دودھ خالص مل رہا ہے کہیں؟ چلیں، یہ بھی چیزیں ہمیں بالکل اسی دیکھنی طرح ہوں گی۔ مطلب ایک بریک کی جانب جانا ہے، پھر اس کے بعد آ کے اس پہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک سے واپسی آتے ہیں اور موجودہ دور میں جو نوجوان ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے اس حوالے سے اس پہ گفتگو کریں گے۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہے۔ گفتگو ہو رہی تھی محبت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے۔ یقینی طور پہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کی اساس، اس کا اثاثہ، بلکہ یہ کہہ لیں کہ اگر اس نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، خالص کرنا ہے، تو محبت رسول کے تمام تقاضوں، اس کے دعووں اور اس پہ جس طرح اس کو اپنے دل میں بسانا ہے اس کی کوشش سے کرنی ہوگی، اسی طرح اس کا ایمان مکمل ہو سکتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے مسائل میں ہماری نوجوان نسل گھری ہوئی ہے، پھنس چکی ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے ان مسائل سے نکلنے کا کہ عشق رسول کی شمع کو اپنے دلوں میں روشن کریں اور پھر راستوں میں جو ہے اجالا ہی اجالا ہوگا۔ تو علامہ صاحب سے جانیں گے کہ کتنا ضروری ہے نوجوان نسل کے لیے کہ وہ اصل کی طرف آئیں اور یہ دنیا کی محبتوں سے دور ہو جائیں۔ جی علامہ صاحب۔ میں اس میں سب سے زیادہ کردار چاہتا ہوں ماں باپ کا، ٹھیک، ابتدا سے بچوں کی بنیاد سے۔ اب ان کو آپ درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا سکھا دیں، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ہے ادب سکھا دیں، ان کا نام چومنا سکھا دیں، بالکل، تو یہ ابتدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہ ان کے سامنے ان کی پیاری پیاری باتیں کی جائیں، سیرت کا ذکر کیا جائے۔ ان کی سیرت کا، ان کی جو بھی ارشادات کا، ان کی محبت کا، ان کے حسن کا، ان کے معجزات کا، ان کے کمالات کا چھوٹے چھوٹے الفاظ میں پیار سے سمجھائیں، وہ ان کے جڑوں میں نقش ہو جائے گا، وہ چیز آگے بڑھے گی۔ پھر ان کو یہ بتایا جائے کہ دیکھو ماں باپ اور اولاد میں جو محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں میں ہوتی ہے، دوستوں میں ہوتی ہے، تو تمہیں کیسا لگتا ہے؟ اسی طرح سوچو کہ اللہ کو ان سے محبت ہے اور اللہ نے ان کے لیے ہم سب کو بنایا ہے اور ان کی محبت ہم پر لازم ہے۔ بے شک، اس محبت کے تقاضے، محبت کی باتیں اگر وہ سنیں گے، ان کو لاجیکلی بھی آپ سمجھائیں گے، پیار سے سمجھائیں گے، تو وہ ان کو سنتے رہنے سے یاد بھی ہوتی جائیں گی، اثر بھی ہوتا جائے گا۔ میں نے ان بچوں کو جب دیکھا جن کی مائیں ان کو نبی کا نام چومنا سکھاتی ہیں، تو میں وہ دیکھتا ہوں کہ ان میں آہستہ آہستہ وہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے، یعنی ان کو شوق ہوتا ہے، پھر وہ جاننا چاہتے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں نصاب میں چونکہ ایسا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے، ماحول میں اسکول کالج میں کوئی ایسے سلسلے نہیں ہیں، ارد گرد کون ہوتے ہیں؟ وہ آپ کے احباب ہوتے ہیں۔ تو آپ ایسی جگہوں پر بیٹھیں، بچوں کو محافل میلاد میں لے کر جائیں، ان کو وہاں کے آداب جب سنیں گے، دیکھیں گے تو فرق محسوس ہوگا۔ تو جس ہستی کا نام پیار سے لینا ہے، ادب سے لینا ہے، تو یہ چیزیں آپ کے اندر جگہ بناتی ہیں۔ ایک دوسری بات یہ کہ آپ ہر چیز کا ماڈل ڈھونڈتے ہیں، کوئی رول ماڈل بناتے ہیں، کوئی آئیڈیل بناتے ہیں، کسی کا آپ کردار اگزامپل کے طور پر چاہتے ہیں، تو ان کے سامنے رکھا جائے۔ اب وہ ایک شخص مائیکل ہارٹ ہے، وہ کتاب لکھتا ہے دنیا کے 100 بندوں کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق، مگر اس میں سب سے پہلے وہ میرے نبی کو رکھتا ہے، مجبور ہے وہ رکھنے پہ۔
وہ رکھنے پہ مجبور ہے کیونکہ اس کو وہ چیزیں کہیں اور نظر نہیں آتی. تو یہ مخالف بھی. اور پھر آج آپ اگر نیٹ پہ جائیں تو آپ کو بڑے بڑے اسکالرس کے ان کے بھی کوٹیشن ملیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے جانتے میں. تو سب ہیں. الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہتے ہیں بزرگی بڑائی وہ ہوتی ہے دشمن بھی جس کی گواہی دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا تو سب مانتے ہیں کہ ان سے اچھے اخلاق والا، ان سے اچھی تعلیمات والا، لا گیور سب سے زیادہ ان کو مانا جاتا ہے کہ وہ قانون دینے والے ہیں. پھر تھوڑی سی مدت میں انہوں نے کائنات میں جو انقلاب برپا کیا. نوح علیہ السلام 1600 سال عمر پائی، 80 مسلمان ہوئے 950 سال کی تبلیغ میں. یہاں 23 برس میں دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے اور روز بروز وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. بالکل. تو کیا ہے ان کی رحمت، ان کے اخلاق، ان کی خوبیاں. تو یہ ذکر سنیں بھی، سنائیں بھی، پڑھیں بھی، مگر غلط لوگوں سے نہیں. افسوس یہ ہے کہ ہم غیروں کی باتیں ان میں آ جاتے ہیں، یا وہ جو جانتے نہیں ہیں. صحیح لوگوں کا بیان، آتھینٹک جو مستند ہو وہ سنا جائے، پڑھا جائے، تو آپ جب بھی اس کو پڑھیں گے تو خوشبو آئے گی. بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان نسل ہے اگر وہ اسی طرح اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنے کھیل سے لے کے ہر جگہ پہ اگر حضور سے محبت کے رشتے کو مضبوط رکھیں گے تو وہ لوگ جو اس رشتے کو قائم کر لیتے ہیں ان کو راہیں ملتی چلی جاتی ہیں. عزت ہوتی ہے. علامہ اقبال جیسا شخص آبروئے ماں سے نام مصطفیٰ، میری آبرو ہے تو نام مصطفیٰ سے. بے شک. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جڑ جاتا ہے، رب کا وعدہ ہے کہ وہ رب کا پیارا ہو جائے گا. اس کے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تمہیں بلندی ملے گی، فتح ملے گی، کامیابی ملے گی. جو ان کا ہو جاتا ہے خدائی اس کی ہو جاتی ہے. بے شک. اور یہ تجربہ بھی ہے، ہمارے سامنے اگزامپلز بھی ہیں. آپ نے ذکر کیا تو وہ خیرہ نہ کر سکی میری آنکھ کو دانش فرنگ بنی. آپ باہر ملک میں بھی رہ رہے ہیں، کسی بھی جگہ، ہم جیسے ابھی بریک میں ذکر کر رہے تھے، تو اگر محبت رسول، عشق رسول، تعظیم رسول ہوگی تو وہاں پہ بھی ایمان کی حلاوت پائیں گے. ایمان کا جو جذبہ ہوگا وہ مضبوط ہی رہے گا. ان سے تعلق ہی آپ کو باندھ کے رکھے گا. اگر ان سے تعلق نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. ایک کالر ہے، نام صاحب ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میاں وقار بات کر رہا ہوں جی، اسلام آباد سے. جی وقار صاحب. حضرت صاحب سے میرا سوال ہے جی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہی جب ہم عمرہ پاک کے لیے جاتے ہیں اور جب ہماری خواہش ہوتی ہے مقامات مقدسہ کی سیر کے لیے جانے کی، تو بہت سی مقامات مقدسہ ایسی ہیں جو دور پڑتی ہیں. تو جب ہم وہاں پہ جانے کے لیے ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے جی کہ آپ جب ادھر جائیں گے، اور محسوس بھی ہوتا ہے کہ جب ہم تھوڑے ٹائم کے لیے گئے ہوتے ہیں تو وہ جب ہم نکلیں گے تو 2-3 نمازیں یا 4 نمازیں ہماری حرم پاک سے رہ جائیں گی. تو اس حوالے سے معلوم کرنا تھا کہ کیا ہمارے لیے، چونکہ دل بھی بڑا چاہ رہا ہوتا ہے کہ مقامات جیسے بدر کا مقام ہے تو وہ دور پڑتا ہے، تو اس حوالے سے وقار صاحب آپ کا سوال آ گیا. میں سوال آپ کا آ گیا. علم صاحب جس طرح مدینہ شریف جاتے ہیں لوگ، اکثر لوگ بلا شبہ میں سمجھ گیا ہوں ساری بات. ایک یہ ہے کہ آپ نے 40 نمازوں کی نیت کر لی ہے کہ کرنی ہے. یہ تو اور بات ہے نا کہ 40 نمازیں وہاں ادا کی جائیں تو ثواب بہت ہے. نیت کر لی ہے کہ 40 نمازیں حرم میں ہی پڑھنی ہے تو پھر 40 پوری کریں گے، وقفے کے درمیان آگے پیچھے جائیں گے. اور اگر صرف ویسے گئے ہوئے ہیں، آپ نے مدینہ منورہ میں 8 دن ملے ہیں، آپ صبح جا کے شام کو آ جاتے ہیں، تو نماز آپ قضا نہ کریں، جہاں نماز آئے پڑھیں. ان جگہوں کی زیارت جہاں نبی پاک کے قدم آئے یا نسبت ہے وہ بھی بہت سعادت کی بات ہے، تو آپ جائیں ضرور. اور جو بس یہ کہ نماز ضائع نہ کریں، اس میں آپ جاتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. علامہ صاحب آخری منٹ سے. آخری منٹ یہ ہے کہ اللہ کا اعلان جسے علامہ اقبال نے منظوم کیا، یہ علامہ اقبال نے نہیں کہا، اللہ کا اعلان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. وفا کا مطلب کیا ہے؟ ان سے محبت، ان کی کامل اتباع، اطاعت، وفاداری، اور ان کے بارے میں سچا عشق اور محبت.
اگر وہ ہو گیا تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. لوح تختی کو کہتے ہیں، قلم سے تختی پہ لکھا جاتا ہے. جب تو نبی کا سچا غلام بن جائے گا تو اپنی تقدیر خود لکھ لے. کیا بات، کیا بات، سبحان تو اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری میں کمی نہ آئے، ان کی تعظیم میں فرق نہ آئے، ورنہ شیطان سے بدتر ہو جائیں گے. اللہ ہمیں توفیق دے. ہمارے پاس اور ہے کیا ان کی محبت کے بے سوا. شک، بے شک. اللہ اس کو قائم رکھے. گفتگو میں کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ علم صاحب. ناظرین کرام، یقینی طور پر ایسے موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے وقت بہت مختصر ہوتا ہے. یقین ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی ایک نشست میں اسی طرح کے ایک موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.